بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا اصطلاحات علوم و فنون کورس کا ابتدائی اور پہلا سبق ہے۔ بحمد اللہ ہمارا یہ کورس اپنی نوعیت کا پہلا کورس ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کورس یونیورسٹی کے طلباء، دینی مدارس کے طلباء اور علم سے تعلق رکھنے والے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے تمام احباب کے لیے یہ انتہائی مفید کورس ہے۔ میں خود جب زمانہ طالب علمی میں ہوتا تو امتحان کا وقت جب قریب آتا تو شدت سے اس بات کی ضرورت محسوس کرتا کہ کوئی ایسی کتاب مل جائے، کوئی ایسا حصہ مل جائے کہ جس کے اندر علوم کا خلاصہ ہو، تعریفات ہوں، اور اگر کہیں کوئی انٹرویو دینا ہوتا تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوتی، لیکن ایسی چیز خاص مہیا نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ احباب کے سامنے ان اصطلاحات العلوم والفنون کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ دیکھیں، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اشرف اور افضل ہونا یہ سب کے سامنے واضح ہے۔ قرآن مجید کی عظمت، جلالت شان کا نتیجہ ہے کہ اس کی خدمت کو بہت سارے علوم معرض وجود میں آئے ہیں۔ بہت سے علوم جو قرآن مجید سے صدیوں پہلے رائج تھے وہ بھی اس کے خادم بن گئے، وحی الہی کو، قرآن مجید کو سمجھنے میں معاون ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے نہایت ہی آسان اور عام فہم بنا کر نازل فرمایا۔ اس کے اسلوب کو اور اس کی روانگی کو ایسے رکھا کہ پڑھنے والا پڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور اکتاہٹ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ لیکن یہ وحی، یہ قرآن مجید عربی زبان مبین میں نازل ہوا تو لغت عرب سے آشنائی نہ حاصل کرنے والے احباب، طلباء کلام الہی کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، تو اس وجہ سے لغت عرب سے آشنائی حاصل کرنا کلام الہی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ عربی زبان اور اس کے قواعد یعنی صرف، نحو، بلاغت اور اسی طرح اس کے ساتھ متعلق باقی علوم، ان کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ باقی علوم علم میراث ہو گیا ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو کتاب و سنت نے جن کو خود جن علوم کی بنیاد رکھی ہے انہیں سمجھایا، سکھایا، تو اب ان کا سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم وحی کے، قرآن مجید کے احکام کو سمجھ سکیں، جان سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے لیے علم تفسیر، اصول تفسیر، حدیث نبوی کی جانچ پڑتال کے لیے علوم جو معاون ہوتے ہیں، مثلا علم رجال ہو گیا ہے، علم دراسہ ہو گیا ہے، علم اسانید ہو گیا ہے، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی نصوص سے اخذ اور استنباط کے لیے اصول فقہ اور فقہ کے متعلق جانکاری ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک عام آدمی ان تمام علوم کو سیکھے اور ان کے لیے وقت نکالے، اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کورس کی ابتدا کی ہے، اس کورس کو اس طریقے سے مرتب کیا ہے، اس کورس کو اس کے طریقے سے آپ حضرات، آپ احباب کے سامنے اس طریقے سے لائے ہیں تاکہ عام سے عام آدمی، عام سے عام طلباء اور طالبہ اس کو سمجھنے میں ان کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ دیکھیں، عصری علوم پڑھنے والے بھی، دینی علوم پڑھنے والے ابتدائی طلباء بھی
ان میں کوئی فرق نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کورس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے نفع بخش بنائے۔ سب سے پہلے ہم تفسیر کے متعلق دیکھتے ہیں، اصول تفسیر، علم تفسیر کی اصطلاحات کو دیکھتے ہیں۔ بغور ذرا توجہ کے ساتھ تمام طلباء و طالبات بیٹھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے علم اصول تفسیر کی تعریف کیا ہے؟ اصول تفسیر ایسے قواعد کے مجموعے کا نام ہے جن کے استحضار سے نظم قرآن کے معنی، مقصودہ کی صحیح تشریح اور احکام شرعیہ کے استنباط کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو۔ اسی طرح اس کا موضوع، علم اصول تفسیر کا موضوع نظم قرآن ہے۔ کیا مطلب نظم قرآن کس حیثیت سے؟ یعنی معنی مقصودہ کی شرح و تفسیر اور احکام شرعیہ کے استنباط و استخراج کی حیثیت سے نظم قرآن اس کا موضوع ہے۔ آگے فرمایا کہ اس کا غرض و غایت، کیونکہ ہر علم کی اپنی غرض و غایت ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، تو اس علم اصول تفسیر کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، نظم قرآن سے سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ کے مطابق احکام شرعیہ کے استنباط کا ملکہ حاصل کرنا۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کلام اللہ کی مراد سمجھنا اور اس کے احکام شرعیہ کے استنباط میں اپنے آپ کو غلطی سے بچانا، یہ اصول تفسیر کی غرض ہے۔ آگے تفسیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، تفسیر ایسا علم ہے جس کے ذریعے کلام اللہ کے معانی کی انسانی طاقت کے مطابق معرفت حاصل ہو۔ اور دیکھیں، ایک اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تعویل کا، یعنی تفسیر بھی تعویل بھی۔ تو ویسے تو بعض احباب اس کو تعویل اور تفسیر دونوں کو مترادف لفظ قرار دیتے ہیں کہ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ اس اعتبار سے تعویل کلام کا معنی بیان کرنا، خواہ وہ ظاہر کے موافق ہو یا ظاہر کے موافق نہ ہو۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس کی مراد جو متکلم اپنے کلام سے مراد لے رہا ہے وہ تعویل ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کی دوسری جلد صفحہ 173 پر انہوں نے تعویل اور تفسیر کے درمیان فرق ذکر کیے ہیں۔ دیکھیں، پہلا فرق یہ ذکر کرتے ہیں کہ تفسیر کا استعمال الفاظ و مفردات میں ہوتا ہے اور تعویل کا اطلاق معانی اور جملوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ تفسیر عام ہے، اس کا اطلاق دونوں پر ہوگا، خواہ وہ کتب الہیہ ہوں یا کتب غیر الہیہ ہوں، جبکہ تعویل صرف کتب الہیہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس قول کے مطابق ہر تعویل تفسیر ہے، لیکن ہر تفسیر تعویل نہیں ہے، یعنی ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ آگے ہے لفظ قرآن۔ دیکھیں، لفظ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن لغتاً قرأ یقرأ سے فعلان کے وزن پر مصدر ہے، جس کے معنی ہے جمع کرنا، شامل کرنا، پڑھنا، یہ سارے معنی اس ہوتے ہیں۔ اور اصطلاحاً اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ آگے ہے وحی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، وحی کا ہم اصطلاحی اور لغوی معنی بیان کریں گے، پھر اس کے بعد وحی کی اقسام کی تعریفات بیان کریں گے۔ وحی لغتاً وحی کے معنی ہے جلدی سے اشارہ کرنا۔ اب اس کا میں صرف جو راجع معنی ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، بعض احباب مختلف معنی بھی کرتے ہیں، ملتے جلتے معنی کرتے ہیں۔ تو وحی کا لغوی معنی ہے جلدی سے اشارہ کرنا، اور وحی کا اصطلاحی معنی ہے اللہ رب العزت کا وہ کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہوا ہو۔ آگے وحی کی قسم وحی قلبی، وحی
قلبی، وحی قلبی یہ ہے کہ فرشتے کا براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کے دل پر القاء کر دینا اور یہ وضاحت کر دینا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، خواہ یہ بیداری میں ہو یا خواب کے اندر ہو۔ وحی کی آگے دو قسمیں بیان کی گئی، وحی مطلب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے مراد وہ وحی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں، اس میں کسی قسم کا تغیر جائز نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور بعض نے حدیث کو بھی حدیث کو بھی وحی مطلب میں شمار کیا ہے۔ اور اس کے بعد وحی غیر مطلوب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ وحی جس کے معنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، یہ صحیح حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس کی ہم مثل چیز عطا کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 صورتیں ہیں، اس میں بعض مکی صورتیں ہیں اور بعض مدنی صورتیں ہیں۔ دیکھیں، مکی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ مکی صورتیں وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوں یا مکہ کے مضافات میں نازل ہوئی، وہ ساری صورتیں مکی شمار ہوتی ہیں۔ اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ وہ مدنی ہوں یا وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ کے مضافات اس کے قرب و جوار کے اندر نازل ہوئی ہوں، تو وہ صورتیں بھی مدنی کہلاتی ہیں۔ ایک بات یہاں ایک اور دیکھیے کہ صورتوں کا مکی یا مدنی ہونا یہ ان کی کثرت اغلبیت کے اعتبار سے ہے، وگرنہ بعض مکی صورتوں میں بعض مدنی آیات بھی آ گئی ہیں اور بعض مدنی صورتوں میں بعض مکی آیات بھی پائی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے 114 صورتیں ہیں۔ اور بعض احباب نے دیکھیں جو راجح قول بعض نے ذکر کیا ہے کہ 28 صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، یعنی 28 صورتیں مکی مدنی ہیں اور باقی جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں۔ دیکھیے ذرا آگے ہے علم احکام۔ دیکھیں، وہ احکام جو عبادات یا معاملات سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ گھریلو، ملکی اور انتظامی معاملات سے ہوں، تو وہ اسی قبیل سے ہوں گے کہ قرآن مجید میں جو معانی اور مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ دیکھیں ذرا، واجب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام۔ واجب فرض کے درجے میں بھی اور فرض بھی ہے۔ دیکھیں، فرض جو کام ہر ایک کے لیے کرنا فرض ہے، یہ فرض ہے جو نص قطعی سے ثابت ہے، جس کے کرنے پر ثواب اور چھوڑنے پر سزا اور گناہ ہے، جیسے نماز ہے، یہ فرض ہے۔ اور دیکھیں، جمہور کے نزدیک ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی طرح ہے، البتہ احناف ان دونوں میں کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں۔ احناف کے ہاں ان میں فرق ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ فرض وہ ہے کہ جو نص قطعی سے ثابت ہو، اور واجب جو ہے یہ فرض سے کم ہے، اور بعض احباب فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے، وہ دونوں کو ایک ہی چیز شمار کرتے ہیں، جیسے شوافی حضرات ہیں وہ ایک ہی چیز ان کو شمار کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آگے ہے مندوب۔ مندوب کسے کہتے ہیں؟ مندوب ایک اچھے کام کو کہتے ہیں کہ اچھے کام کی طرف رغبت دے اور اس کے کرنے پر ثواب ہو، لیکن اس کے چھوڑنے پر سزا نہ ہو، اس کو ہم مستحب بھی کہا جاتا ہے۔ آگے ہے مباح، ایسا کام کہ جس کے کرنے میں ثواب جبکہ اس کے چھوڑنے میں گناہ نہ ہو۔ دیکھیں، پیچھے مندوب میں ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب اور اس کے چھوڑنے پر سزا نہ ہو، اس کے چھوڑنے پر سزا، اور یہ کہ اس کے چھوڑنے میں گناہ نہ ہو۔ آگے ہے مکروہ۔ مکروہ کسے کہتے ہیں کہ وہ کام جس کام کو نہ کر سکا اس کے کرنے سے، یعنی جس کام کو نہ کرنا بہتر ہو اور اس سے بچنا ثواب ہو، جبکہ اسے کرنے پر گناہ ہو۔ مثلا دیکھیں،
کیا کرنا، کثرت سے لغو سوال کرنا، لغو گفتگو کرنا، بسا اوقات یہ مکروہ تنزیہ ہوتا ہے اور کبھی یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ آگے حرام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں شارع نے جس کام سے لازمی طور پر بچنے کا حکم دیا ہو اور اس کے کرنے میں گناہ ہو تو اس سے بچنا ثواب ہے، حرام سے بچنا ثواب ہے۔ اسی کے ساتھ آگے علم مخاصمہ، علم مخاصمہ، دیکھیں یہ وہ علم ہے کہ جس میں 4 گمراہ فرقوں کی تردید کی جائے اور ان پر بحث کی جائے۔ کون کون سے 4 گمراہ فرقے؟ نمبر 1 یہود، نمبر 2 نصارہ جسے ہم عیسائی کہتے ہیں، نمبر 3 مشرکین، نمبر 4 منافقین۔ ان 4 گمراہ فرقوں کی تردید کی جائے اور ان پر بحث کی جائے تو اس علم کو علم مخاصمہ کہتے ہیں۔ آگے اسی کے ساتھ علم تذکیر بالآلاء اللہ، یہ وہ علم ہے کہ جس میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے کی نعمتوں اور جو نعمتیں بندوں کو بذریعہ الہام و تعلیم حاصل ہوئی ہیں اور اللہ تعالی کی صفات کاملہ کو بیان کرنا، اس علم کا نام علم تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ اور دوسرا ہے علم تذکیر بایام اللہ، یعنی وہ علم کے جس میں ایسے واقعات اور حالات کی نشاندہی کی گئی ہو جو اطاعت گزاروں کو انعام کرنے اور نافرمانوں کو سزا دینے کے متعلق ہو، اس علم کو علم تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہے علم تذکیر بالموت، یعنی اس علم کو کہتے ہیں کہ جو موت اور موت کے بعد آنے والے واقعات اور حالات، یعنی حشر، نشر، حساب، میزان، پلسرات، جنت جہنم کے متعلق جو آگاہی ہوتی ہے اور اس کو جو یاد کرنا ہوتا ہے، اس علم کو علم تذکیر بالموت کہا جاتا ہے۔ آیات کے متعلق کچھ آیات دیکھیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ محکم آیات کسے کہتے ہیں کہ محکم آیات سے مراد وہ آیات ہیں جن کے مفہوم کے متعلق عربی زبان کے ماہر شخص کو کسی قسم کا تردد اور تذبذب نہ ہو، ان کا صاف اور صریح مفہوم کے سوا کوئی دوسرا مفہوم ہو ہی نہ سکتا ہو، یہ محکم ہے، بالکل واضح احکام جو ہوں گی یہ محکم ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ آیات وہ ہیں کہ جن میں ضمیر کے 2 مراجع کی جانب لوٹنے کے احتمال ہونے کی وجہ سے اس میں 2 معنی آ جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جس میں مشابہ ہو جائے۔ تو اور اسی کے ساتھ ایک یہ دیکھیں کنایا اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی حکم کو ثابت کیا جائے مگر خاص اس حکم کا اس بات مقصود نہ ہو، بلکہ یہ منظور ہو کہ اس سے مخاطب کا ذہن ایسی شے کی طرف منتقل ہو جائے جو اس حکم کو عادتاً یا عقلاً لازم ہو، یعنی اس کو کنایتاً کسی چیز کو بتا دینا۔ اور اسی کے ساتھ تعریض کسے کہتے ہیں؟ تعریض یہ ہے کہ حکم تو عام ہو لیکن مقصود کسی خاص شخص کا حال بیان کرنا ہو یا کسی یا کسی خاص شخص کے حال پر تنبیہ کرنا ہو، یہ تعریض ہے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مجاز عقلی۔ مجاز عقلی، مجاز عقلی یہ ہے کہ فعل کو ایسے شخص کی طرف منسوب کرے جو حقیقتاً اس کا فاعل نہیں اور ایسی چیز کو مفعول بنائے جو در حقیقت مفعول نہیں ہے، جو در حقیقت۔ اچھا سبع طوال کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں سبع طوال یہ 7 صورتیں ہیں جو لمبی 7 صورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ یہ پہلے نمبر پر سورۃ بقرہ ہے، نمبر 2 سورۃ آل عمران ہے، نمبر 3 سورۃ النساء ہے، نمبر 4 سورۃ مائدہ ہے، نمبر 5 سورۃ الانعام ہے، سورۃ اعراف ہے، سورۃ انفعال ہے۔ دیکھیں یہ 7 صورتیں ہیں، یہ 7 صورتیں قرآن مجید کی لمبی صورتیں شمار ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع مثانی یہ عام طور پر سورۃ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر 7 آیات ہیں، اس وجہ سے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مسبحات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ صورتیں جو مسبحات ہیں، یعنی مسبحات کا مطلب یہ کہ وہ صورتیں جو سبحہ سے
یا یسبح سے جن صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، مسبحات۔ آگے ہے قرآن مجید میں تین قسم صورتوں کو تین قسموں میں نماز کی تلاوت کے لیے تقسیم کیا گیا ہے، طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ طوال مفصل یہ سورت حجرات یا سورت قاف سے لے کر سورت بروج تک، بعض سورت قاف کہتے ہیں، حناف کے ہاں سورت حجرات ہے، سورت حجرات سے لے کر سورت بروج تک جو صورتیں ہیں یہ طوال مفصل ہے۔ فجر کی نماز کے اندر اسی آیات کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، سنت ہے۔ اس کے بعد اوساط مفصل ہے، یہ سورت بروج سے لے کر سورت بینہ تک ہے، اور یہ فرمایا کہ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز میں ان کی تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ اور قصار مفصل یہ سورت بینہ سے لے کر سورت ناس تک ہے، مغرب کی نماز میں قصار مفصل یہ سنت ہے۔ آگے تفسیر کے ماخذ کتنے ہیں، تفسیر کے ماخذ کیا ہے، ذرا دیکھیے اس بات کو۔ یعنی تفسیر، سب سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ تفسیر وہ معتبر ہوتی ہے کہ جو قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ کی جائے۔ یعنی ایک آیت ایک جگہ پر مجمل ہے تو اسی آیت کی تفصیل دوسری جگہ پر فرما دی گئی دوسری آیت کی صورت میں، تو یہ قرآن التفسیر بالتفسیر ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی تفسیر حدیث نبوی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یعنی قرآن مجید کے اندر تو وہ حکم اجمالی ہو، اس کی تفسیر بیان نہ کی گئی ہو، لیکن حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہو۔ اور اس کے بعد اقوال صحابہ ہیں، اقوال صحابہ سے اس کی تفسیر، یعنی کسی صحابی نے اس آیت کی تفسیر بیان کر دی، ظاہر بات ہے کہ صحابی جو تفسیر بیان کرے گا اس نے بھی وہ تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ اس کے ساتھ دیکھیے قرآن مجید کے معانی، قرآن مجید کے نام، اسماء مبارکہ، قرآن مجید کے اسماء مبارکہ کتنے ہیں خود قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس بات کو دیکھیے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کی پہلی جلد صفحہ 51 میں 55 نام شمار کیے ہیں کہ ان 55 نام میں 2 نام قرآن مجید کے صفات ذاتی نام ہے، قرآن اور فرقان، اور باقی سب نام جو ہے وہ صفاتی، مثلا الکتاب، المبین، القریم، کلام اللہ، النور، الرحمہ، الشفاء، المبارک، الاعلی، الحکمہ، الحکیم، المہیمن، جبل اللہ، صراط مستقیم، یہ سارے نام جو ذکر کیے گئے ہیں قرآن مجید کے صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ دیکھیں علم تفسیر میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسخ۔ نسخ کے لغوی کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے زیل کرنا، دور کرنا، نسخ بمعنی تبدیل کرنا، نسخ بمعنی تحویل بھی ہے، یہ معنی اس کے لغوی بیان کیے گئے ہیں۔ اور نسخ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں کسی شرعی دلیل کی بنا پر کسی دینی حکم کے ختم کرنے کو، باقی نہ رکھنے کو نسخ کہتے ہیں۔ پہلی چیز کو منسوخ کہتے ہیں جس کو نسخ کیا گیا، اور بعد والی کو ناسخ کہتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے پہلی چیز کو منسوخ کیا گیا اس دوسری چیز کو ناسخ کہتے ہیں۔ اور نسخ کی کئی صورتیں ہیں، اور اس میں آپ ان کی نسخ کی مزید کی لمبی تفسیر جو ہے اور پڑھنے کے لیے آپ تفسیر کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تفسیر کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک تفسیر بالمعصور اور ایک تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعصور، دیکھیے تفسیر بالمعصور اس کو کہتے ہیں کہ کسی آیت کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ تفسیر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے اتباع کے اقوال جو نقل کیے گئے ہیں وہ تفسیر بالمعصور ہے، یعنی حضرات صحابہ، تابعین اور ان کے اتباع کے اقوال جو نقل کر دیے گئے ہیں۔ اور تفسیر بالرائے کسے کہتے ہیں؟ تفسیر بالرائے کہ جس میں حضرات علماء کے اقوال موجود ہوں، اس کو تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں، اور بعض نے اس کو تفسیر
درایا بھی کہا ہے۔ یعنی گویا کہ تفسیر کی بعض احباب 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، تفسیر بالروایا، اور اس کو تفسیر بالمعصور بھی کہتے ہیں، دوسرا تفسیر بالدرایا اور اس کو تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں، اور تیسرا تفسیر اشاری، اس کو تفسیر بالاشارہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں تفسیر بالمعصور وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ یا سنت نبویہ کے ساتھ یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کے ساتھ کی جائے، یہ تفسیر بالمعصور ہے اور یہی سب سے زیادہ معتبر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو مفسرین تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور مفسر تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی، یہ بھی مشہور مفسر تھے، اور باقی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ جو حضرات مفسرین ہیں، مفسرین میں مشہور مفسر حضرات تابعین ہیں، تابعین میں جو مشہور مفسر ہیں وہ کون تھے؟ اس میں دیکھیں اہل مفسرین نے 3 طبقے بنائے ہیں، ایک طبقہ اہل مکہ کا، ایک طبقہ اہل مدینہ کا، ایک طبقہ اہل عراق کا۔ پہلا طبقہ جو اہل مکہ کا ہے، یعنی جو مکہ کے اندر جو انہوں نے علم تفسیر حاصل کیا اور بڑے بڑے مفسرین کہلائے ہیں، اور یہ حضرات کون کون سے تھے تابعین میں سے؟ یہ تابعین میں سے امام مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عطا بن ابی رباح ہیں، حضرت اکرمہ مولا ابن عباس ہیں، اور حضرت طاؤس بن کیسانی الجمانی ہیں، اور حضرت سعید بن جبیر ہیں۔ یہ طبقہ اہل مکہ میں سے ہیں۔ اور طبقہ اہل مدینہ کے جو مشہور مفسرین تھے، محمد بن قعب القرظی ہیں، اور ابو العالیہ الریاحی ہیں، اور زید بن اسلم ہیں۔ اور جو اہل عراق کے یعنی بصرہ وغیرہ کے جو حضرات ہیں، وہ حضرت حسن بصری ہیں، مسروق بن اجدع ہیں، قتادہ بن دعامہ ہیں، عطا بن ابی مسلم الخراسانی ہیں، مراحم زانی ہیں۔ یہ احباب تابعین میں سے جو مشہور مفسرین ہیں، ان احباب کے نام میں نے مختصراً صرف طوالت سے بچنے کے لیے ان حضرات کے نام میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیے ہیں۔ باقی اس کی مزید تفصیل آپ نے دیکھنی ہے تو آپ التبیان فی علوم القرآن، یہ عربی میں ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر بھی آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں کچھ عربی کتابوں کی جو تفاسیر ہیں عربی، ان عربی تفاسیر کے میں نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کو سمجھائیں۔ کہ دیکھیں جو پہلی قسم ہم نے کہا تھا کہ تفسیر بالمعصور، تفسیر بالمعصور جو مشہور ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قوال کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ان میں چند نام میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر جامع البیان فی تفسیر القرآن، جامع البیان فی تفسیر القرآن، یہ محمد بن جریر الطبری کی کتاب ہے اور یہ مشہور ہے تفسیر طبری کے ساتھ۔ اور دوسری کتاب ہے بحر العلوم، یہ نصر بن محمد السمرقندی کی کتاب ہے، اور یہ کتاب یہ جو مشہور ہے یہ تفسیر السمرقندی کے نام سے مشہور ہے۔ تیسری کتاب ہے الکشف والبیان، یہ کتاب احمد بن ابراہیم النیشاپوری کی کتاب ہے، اور یہ تفسیر ثعلبی کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ احمد بن ابراہیم کو ثعلبی بھی کہا جاتا ہے، النیشاپوری بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی تفسیر الثعلبی کے نام سے مشہور ہے۔ اور ایک ہے معالم التنزیل، یہ حسین بن مسعود البغوی کی تفسیر ہے، اور یہ تفسیر بغوی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، یعنی اس کو بعض نے کہا کہ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العظیم بھی کہا ہے، اور یہ عبدالحق بن غالب اندلسی کی ہے، اور اس کو تفسیر ابن عطیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک تفسیر القرآن العظیم ہے،
اور یہ اسماعیل بن محمد دمشقی کی ہے، اور اس کو تفسیر ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے، اور ایک تفسیر الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن یہ عبد الرحمن بن محمد ثعلبی کی ہے، اور یہ تفسیر جواہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جو تفسیریں میں نے ذکر کی ہیں یہ تفسیر بالمعصور کی اقسام ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کے اندر کافی ساری تفاسیر آتی ہے، تفسیر بالرازی آتی ہے، تفسیر بزاوی آتی ہے، تفسیر خازن ہے، تفسیر نسبی ہے، تفسیر نیشا پوری ہے، اور تفسیر ابی سعود ہے، تفسیر حیان ہے، تفسیر اوسی ہے، تفسیر خطیب ہے، تفسیر جلالین ہے۔ یہ تفسیر جلالین یہ علامہ جلال الدین محلی کی ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے کہ ان کو دو احباب نے لکھا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور کچھ جو تفسیر ہیں وہ آیات احکام، تفاسیر آیات احکام کے ہیں، جیسے مثلا تفسیر جساس ہے، تفسیر سیوطی ہے، ابن عربی ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر زیدی ہے، یہ ساری ہے۔ اور تفسیر اشاری جو ہے جسے تفسیر بالاشارہ کہا ہے، اس میں تفسیر نیشا پوری، تفسیر آلوسی جو وہ تفسیر آلوسی کے جو روح المعانی کے نام سے کیا ہے مشہور ہے۔ اچھا، بعض تفسیریں ایسی ہیں جو اہل تشیع اور معتزلہ کی تفسیریں ہیں، ہمارے لیے ان کا دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان تفسیروں کا کچھ نام آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں مثلا جو اہل تشیع کی تفسیر ہے تفسیر زمخش، یہ تفسیر مشکات یہ مشہور نہیں ہے اتنی، یعنی اس کو مرقات الانوار کہا جاتا ہے۔ اس تفسیر کا نام ہے مرقات الانوار و مشکات الاسرار۔ یہ شیعہ عبد اللطیف ایک مصنف ہے اس کی تفسیر یہ لکھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر عسکری، یہ بھی تفسیر عسکری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حسن بن علی الہادی یہ شیعہ ہے، اس کی لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک تفسیر الصافی فی تفسیر القرآن، الصافی یہ محمد بن شاط مرتضی الکاشی کی تفسیر ہے، اور یہ تفسیر صافی کے نام سے بھی مشہور ہے اور تفسیر کاشی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بیان السعادہ ہے، یہ بھی شیعہ کی ہے، جس کو تفسیر خراسانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے تفسیر قرآن مجید اور علم تفسیر، اصول تفسیر کے متعلق آپ احباب کے سامنے تفصیلی بحث کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا سبق ہم اصول حدیث وغیرہ کے متعلق بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔